اور بہت بہت شکریہ. اور میں بس فوراً جناب اکبر علی بلگرامی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں. آپ بہت وقت پہلے آ چکے ہیں، اس لیے مزید ایک لفظ بھی نہیں. سر پلیز تشریف لائیں. بہت زیادہ تمہید میں نہ جا کر اس باوقار کرسیوں پر تشریف فرما تمام شخصیات کو بسط احترام سلام کرتا ہوں، اور اس اکیڈمی کے روح رواں جناب شاہد ماحولی یعنی سید سعید مہدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے پریم چند کے عنوان سے، پریم چند کے نام سے ایک خوبصورت بزم سجائی ہے، اور اس میں مجھے بھی اظہار خیال کا موقع دیا. میں اس کے لیے انتہائی مشکور ہوں. بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. شکریہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے میں جناب پروفیسر نلنی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کو کیفی اعظمی ترقی پسند ایوارڈ سے نوازا گیا. یقیناً یہ نلنی پرساد کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اور ہم سب عاشقان کیفی کے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہے، مسرور ہونے کا دن ہے کہ ہمارے بیچ کا ایک ساتھی اور بہت ہی فعال، بہت ہی سرگرم آج اس باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا. شکریہ. اور جیسا کہ آج کا یہ عنوان طے ہے، تو پریم چند کا ادب اور آج کے دور میں اس کی اہمیت. مائک کوئی دقت ہوئی تو میں، اب آواز آ رہی میری ہے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے صاحب. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ جو مقالہ ہے وہ اردو میں ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ ایسی زبان کی سب لوگ سمجھ لیں. جہاں نہ سمجھ میں آئے بتائیے گا، میں اس کی تشریح کر دوں گا. کہ زمانہ ساز آفاقی ادب زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے. ٹائم اور اسپیس ہر دور کی ضرورت اور آواز ہوتا ہے. اردو ادب کو اس بات پر فخر ہے کہ اس کو بھی ایسے زمانہ ساز شاعر و ادیب ملے جن کے ذریعے تخلیق کردہ ادب نے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر آفاقی ادب کا اعزاز حاصل کیا. اردو کے صاحب طرز شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری اسی زمرے میں آتی ہے. انہوں نے اپنے دور کی مخصوص فکر کو اپنی شاعری کے قالب میں ڈھالنے کے بجائے آفاقی شاعری کی. اس وجہ سے غالب کی شاعری آج کے دور کی آواز اور ترجمان معلوم ہوتی ہے. غالب کی عظمت کا راز اس میں پنہا ہے کہ انہوں نے فکر و فن کے حسین امتزاج سے اپنی شاعری کو دو آتشہ بنا لیا. غالب کے شاگرد رشید خواجہ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی سائنٹیفک سوسائٹی سے تحریک پا کر نیچرل شاعری کو فروغ دیا، لیکن حالی کے استاد مرزا غالب اس تحریک سے قبل ہی اپنے ذہن رسا کی بدولت ایسے اشعار کہنے لگے تھے جو ان کے ہم عصروں کے لیے بالکل نئی شاعری تھی. غالب کا ایک شعر غیر معروف تو ہے لیکن فکر انگیز ہے. ملاحظہ فرمائیں جناب کہ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. غالب کے بہت بعد سرزمین گورکھپور، وہاں کا میں بھی فرزند ہوں، بلگرام اور گورکھپور. غالب کے بہت بعد سرزمین گورکھپور کے فرزند رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے یہاں بھی بڑی شاعری کے نمونے ملتے ہیں. فراق نے ہندوستانی تاریخ اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کی شاندار تاریخ مرتب کی ہے. ان کا ایک شعر سماعت فرمائیں کہ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا. شاعری کے علاوہ اردو کے نثری ادب خصوصاً افسانوں اور ناولوں میں جس شخص نے حقیقت نگاری اور زندگی کی تلخ سچائیوں اور عریاں حقائق کو اپنے ادب کا ذریعہ بنا کر اس کو آفاقیت اور ہمہ گیری بخشی، وہ منشی پریم چند کی ذات تھی.
انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس میں، جو کہ اسی شہر ادب لکھنؤ کے رفاع عام کلب میں 10 اپریل 1936 میں ہوا تھا، اس کی صدارت کرتے ہوئے پریم چند نے ادب کی غرض و غایت کے عنوان سے جو کلیدی خطبہ دیا تھا، اس میں ادب کی صحیح تعریف پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میرے خیال میں ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، چاہے وہ مقالوں کی شکل میں ہو یا افسانوں کی یا شعر کی، اسے ہماری حیات کا تبصرہ کرنا چاہیے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں حیات سے کوئی بحث نہ تھی۔ یہ ہمارا قدیم ادب تھا۔ آگے کہ قدیم ادب پر اظہار خیال کرتے ہوئے پریم چند نے اعلان کیا تھا، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت اور ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب اور سونا موت کی علامت ہوگی۔ منشی پریم چند نے تاحیات اپنے ادب سے انسانی معاشرے کو بیدار کرنے کا کام کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب فنکار کی تحریر میں انسانی معاشرے میں پھیلی برائیوں، غریبی، استحصال، طبقاتی کشمکش تحریری دستاویز بن جاتے ہیں تو وہ ادیب منشی پریم چند کہلاتا ہے، جس کو اردو اور ہندی کے خانوں میں تقسیم کرنا پریم چند کے ساتھ یقیناً ناانصافی ہوگی، کیونکہ وہ اس ہندوستانی زبان کے ادیب ہیں جس میں اردو اور ہندی کے ڈانڈے آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پریم چند کا اصل نام نواب رائے تھا۔ نواب رائے سے پہلے سے پریم چند بننے کا سفر بھی قلم کی خدمت کی سزا تھی۔ ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے 1907 میں شائع ہوا، جس کی اشاعت پر انگریز حاکموں کو بغاوت کی گونج سنائی دی، اور اس کی سبھی جلدیں پریم چند کے سامنے جلا دی گئیں۔ اس کے بعد نواب رائے پریم چند میں تبدیل ہو گئے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ادیب کی کتابوں کو جلا دینا وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے، اس کا صرف آپ تصور کر سکتے ہیں۔ پریم چند کا تخلیقی سفر عینیت پرست ادیب سے شروع ہوا۔ آدرشوان آپ کے لیے عینیت پرستی، تو عینیت پرست ادیب کے طور پر شروع ہوا۔ چاہے نمک کا داروغہ، عیدگاہ، پنچایت وغیرہ اس کی عمدہ مثالیں ہیں، لیکن بہت جلد وہ عینیت پرستی سے حقیقت نگاری کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ میرے خیال میں عینیت پرستی مثالی انسانی معاشرے کا خواب ہے، جس میں ادیب اپنی عینیت پرستی کے سب رنگ بھر دیتا ہے۔ حقیقت نگاری اسی عینیت پسندی کا آئندہ قدم ہے جس کی جانب غالب نے بڑا بلیغ اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت ایمکا کو ایک نقش پا پایا۔ پریم چند کے افسانوں اور ناولوں کے کردار انسانی معاشرے کے پسماندہ اور دلت طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو کام بابائے قوم مہاتما گاندھی نے تحریک آزادی کے ذریعے کیا، وہی کام پریم چند نے اپنے قلم سے کیا۔ پریم چند کہا کرتے تھے کہ میں اس پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں جس میں جو ہندوستان میں ابھی وجود میں نہیں آئی ہے۔ پریم چند کو لوگ گاندھی جی کا پیروکار، اشتراکیت کا علم بردار اور آر سماجی نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، لیکن پریم چند کا کہنا تھا کہ جس نظریے سے غریبوں کی بھلائی ہو میں اسی سے متاثر ہوں۔ یعنی انسانیت نوازی اور انسانیت دوستی ہی پریم چند کا مسلک تھا اور مذہب تھا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ جس طرح سیاست میں کسانوں کی طاقت کو گاندھی جی نے پہچانا،
उसी तरह अदब में किसानों की ताकत को प्रेमचंद ने पहचाना। उनका कहना था कि कोई भी अदब पारा ज़िंदगी का तर्जुमान होता है, नज़रिए का नहीं तर्जुमान होता है। प्रेमचंद के अदब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: छोटे किसान, मजदूर, अछूत और औरतें। ये प्रेमचंद ताहयात इन्हीं चारों तबकात की भलाई के लिए कलमी जंग लड़ते रहे। उनका शोहरत आफाक नावल गौदान जो 1936 में मंजर आम पर आया, जो कि उनकी मौत का साल था, ये नावल प्रेमचंद के दौर का आईना है और आने वाले अदवार की कसौटी भी है। आज का दौर भी उसी में शामिल है। प्रेमचंद ने न सिर्फ अदब को समाज का आईनादार बनाने की अपनी हमअसरों से गुजारिश की, बल्कि अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए उसकी शानदार मिसालें भी पेश की। वो अपने अदब को तिलिस्माती दुनिया से निकाल कर धनिया, होरी, सूरदास, गोबर जैसे किरदारों तक लाए। प्रेमचंद बनने के लिए सिर्फ फ़ाल किरदारों की तख्लीक़ ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए गौदान में होरी की बेबसी और उनके शोहरत आफाक अफसाना कफन में माधव, घीसू और बुधिया की बेबसी, गरीबी और उस गरीबी से पैदा होने वाली बेहिसी को भी अल्फाज की ज़बान अता करना पड़ती है। प्रेमचंद ने बचपन से ही गरीबी, मुफलिसी और नादारी देखी थी। हिंदुस्तानी अदब के इस बड़े फनकार के ज़रिए तहरीर करदा अदब सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी था। उन्होंने ज़िंदगी की चमक में हाथ बटाने वाले मजबूर अफराद जो मेहनत व मुशक्क़त के बावजूद तंग दस्त थे, उनके सामने तारीकी का लामतनाही सिलसिला था। ऐसे अफराद को अपनी निगारशात का मौजू बनाया। प्रेमचंद को किताबों से बहुत ज़्यादा शगफ था। गोरखपुर शहर से उनका 2 बार वास्ता पड़ा। इत्तेफाक ऐसा है कि वो गोरखपुर का जिक्र मजबूरी हो जाती है, तो गोरखपुर शहर से उनका 2 बार वास्ता पड़ा। पहली बार बचपन में वो अपने वालिद के तबादले के सबब गोरखपुर आए और रावत पाठशाला, ये प्रेमचंद पार्क से आगे जो लोग प्रेमचंद से वाकिफ़ हैं, गोरखपुर से प्रेमचंद पार्क से थोड़ी दूर पर है, रावत पाठशाला में ज़ेर तालीम रहे। उस ज़माने में शहर के कदीम रेती चौक से जो लोग वाकिफ़ होंगे वो समझ रहे होंगे, रेती चौक में एक बुद्धि लाल नामी किताब ताजिर की दुकान थी। अब तो वो दुकान नहीं है, हमने बहुत तलाश की उसको। तो वो बुद्धि लाल नामी किताब ताजिर की किताबों की बड़ी दुकान थी। एक बार प्रेमचंद जब काफ़ी देर तक बुद्धि चंद की किताब की दुकान के सामने खड़े थे, तो मालिक दुकान ने एक मुलाजिम को भेजकर प्रेमचंद को दुकान में बुलवाया और पूछा कि तुम काफ़ी देर से बाहर क्यों खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी किताब की दुकानों में जो किताबें रखी हैं उनको पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालिक दुकान ने कहा कि मेरी दुकान की निसाबी किताबें और कुंजियां अपने स्कूल में फ़रोख्त करो, इसके एवज़ मेरी दुकान से जो कुछ पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। और तमाम दास्तानें प्रेमचंद ने उसी दुकान से, बुद्धि लाल की दुकान से पढ़ी। दूसरी मरतबा वो सरकारी मुलाजमत में गोरखपुर आए थे और यहाँ के दूसरी मरतबा वो नॉर्मल स्कूल में आए थे, वहाँ पर मुलाजमत की। तो उसी ज़माने में बाले के मैदान में 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी का एक बड़ा जलसा हुआ था। बाले का मैदान, वहाँ जो है बहुत बड़ी ईदगाह भी है, सबसे बड़ी नमाज जुमे ईद की और बकरीद की वहीं होती है। तो बाले के मैदान में 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने एक बड़ा जलसा किया था, जिसमें बापू ने गैर मुल्की लिबास और गैर मुल्की मुलाजमत को तर्क करने की लोगों से अपील की थी। तो प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत तर्क करने का फ़ैसला किया, जबकि उनकी गिरस्ती बिल्कुल कच्ची थी, छोटे छोटे बच्चे थे। प्रेमचंद कसीरुल जहद शख्सियत के मालिक थे। अफसाने, ड्रामे, नावल, मज़ामीन, तनकीद, याददाश्तें और इदारिया नवीसी, हंस के एडिटर, इदारिया नवीसी में उन्होंने आला तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। ज़माना साज आफाकी अदब, जैसा कि मैंने कब्ल में कहा था, ज़मान व मकान की क़ैद से बालातर होता है। तो ये बात प्रेमचंद के अदब पर 100% सादिक आती है।
پریم چند ہندوستانی ادبیات کے وہ زمانہ ساز ادیب تھے جنہوں نے اپنی نگارشات کے ذریعے اپنے دور کے تمام طرح کے مسائل کو نہ صرف اپنے ناولوں اور افسانوں کا موضوع بنایا بلکہ ان کی تخلیقات اپنے زمانے کی تاریخی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ پریم چند نے اپنے زمانے کے جن مسائل کو اپنے قلم کے ذریعے آواز دی وہ تمام تر مسائل تھوڑی بدلی ہوئی شکل کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، اس لیے پریم چند کو گزرے زمانے کا ادیب کہنا اور ان کے ادب کو آج کے دور میں غیر اہم اور غیر مؤثر قرار دینا اپنی عقل کے ماتم کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔ پریم چند کے ادب پر نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے ان تمام لوگوں کو فخر ہے جو سامراجیت، سرمایہ پرستی اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف اپنی لڑائی میں مصروف ہیں۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں زمینداری کا تو خاتمہ ہو گیا لیکن جاگیردارانہ ذہنیت ابھی بھی کار فرما ہے، تبھی تو آئے دن اخبارات میں اس طرح کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں گاؤں میں چھوٹی ذات کے لوگ گھوڑے پر بارات لے کر نہیں لے جا سکتے ہیں تو فلاں گاؤں میں تیزی سے موٹر سائیکل لے کر گزرنا بھی بڑے گھر کے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ ہندوستان میں مرد اساس اور نسل پرستانہ ذہنیت ہمیشہ سے کار فرما رہی ہے۔ مرد اساس اور نسل پرستانہ ذہنیت ہمیشہ سے کار فرما رہی ہے۔ اعلیٰ و ادنیٰ کا فرق اور نسلی امتیاز نے ہندوستانی سماج کو طبقاتی کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پریم چند کے ادب میں نسلی برتری پر زبردست طنز دکھائی دیتا ہے۔ پریم چند کے ادب کی ان کے دور میں جتنی ضرورت اور اہمیت تھی اس سے کم ضرورت اور اہمیت آج کے دور میں نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ادب اپنے دور کی پیداوار ہوتا ہے وہ شاید ادب کی آفاقیت کے قائل نہیں ہیں یا انہیں ادب کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ورنہ 5 مختصر کہانیوں کے مجموعے سوز وطن کو انگریز کلکٹر اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کے حوالے نہیں کرواتا۔ میں اردو کا ادنا خادم ہوں۔ ہماری زبان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اشاروں کنایوں میں سب کچھ کہنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بوانگ دہل اپنی بات کو پیش کرنا اردو کے مزاج کے خلاف ہے۔ پریم چند کے ادب کی آج کے دور میں کتنی اہمیت اور ضرورت ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ ہماری نئی نسل پریم چند کے ادب کا براہ راست مطالعہ کرے، تب اس کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ادب زمان و مکان کی قید سے آزاد ہر دور کا ادب ہے۔ پریم چند کی تخلیقات جتنا ان کے زمانے میں اہم اور حسب حال تھیں اتنی ہی آج بھی اہم ہیں اور آنے والا دور بھی پریم چند کا ہی دور کہلائے گا۔ زندہ باد۔